الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخر السورة. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اپنی کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ سورہ تکویر ہے۔ تکویر کے معنی کیا ہیں، یہ انشاءاللہ اس کی پہلی آیت کے اندر ہی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ نمبر 81 ہے، جس کی پہلی آیت اذا الشمس کورت۔ اذا جو آتا ہے یہ پاسٹ پہ آتا ہے، جو صیغہ ہوتا ہے، ورڈ جو ہوتا ہے ورب کا، وہ پاسٹ پہ آتا، لیکن اس کے جو میننگ ہوتے ہیں وہ فیوچر کے ہوتے ہیں کہ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ تو اذا کے معنی آتے ہیں جب، شمس سورج کو کہتے ہیں، اور کورت یہ پاسٹ کا صیغہ ہے مجہول کا، پیسیو وائز جس کو کہتے ہیں۔ ورب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ایکٹیو وائز اور ایک ہے پیسیو وائز۔ تو کورت یہ پیسیو وائز ہے، کور یکور تکویر اسی سے ہے تکویر، یہ تفعیل کے وزن پر ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں بے نور ہو جانا، لپیٹ دینا، یہ سارے میننگ اس کے ہیں۔ سورہ تکویر کی جو ابتدائی آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اس وقت کا منظر کیا ہوگا، کہ جب نفخ اولا واقع ہوگا، یعنی دنیا آباد ہوگی، اور اس کے بعد اچانک ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی، اور ان تبدیلیوں کا جو اثر ہوگا وہ سورج پر، وہ چاند پر، وہ ستاروں پر، وہ زمین پر، وہ آسمان پر، اور وہ سمندروں پر، جو کائنات کی ایک بہت بڑی چیزیں سمجھی جاتی ہیں وہ چیزیں خود زیر و زبر ہو جائیں گی، اور وہ چیزیں خود اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گی، حرکت کر لیں گی۔ تو گویا دنیا کا اور کائنات کا جو سسٹم تھا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ پھوڑ کے نیست و نابود کر دیں گے۔ اب گویا قیامت قائم ہونے والی ہے۔ تو جس کی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج سے ابتدا فرمائی کہ اذا الشمس کورت، کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، یعنی سورج کے اندر کی جو روشنی ہے، اس وقت پوری دنیا کو روشنی دینے والا، پوری کائنات کو روشن کرنے والا ایک اکیلا سورج، اور یہ سورج جو روشنی دے رہا ہے یہ خود اپنی ذات سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ سورج بھی طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو طلوع ہو جاؤں۔ تو اللہ کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد یہ پھر طلوع ہوتا ہے، اور پھر پوری دنیا کو روشن اور منور کرتا ہے۔ اس کی ایک صفت یہ ہے کہ روشنی دینا، چاہے کوئی مانگے چاہے کوئی نہ مانگے۔ اور اس کی ایک دوسری صفت ہے مستقل حرکت کرنا، چونکہ سورج یہ پھرتا رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے، اس کے اپنے مدار ہیں، اس کی اپنی منزلیں ہیں، ان مدار اور منزلوں کے اندر یہ مستقل حرکت کرتا رہتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ اتنی روشنی دینے کے باوجود
اور اتنا اپنے آپ کو جلا کر دنیا کو منور کرنے کے باوجود کسی سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں، تھوڑی سی اگر الیکٹریسٹی دے دیں تو اس کی بل بننا شروع ہو جاتی ہے، تو کرنٹ پہنچایا گیا اس کی بل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایسا چراغ جلایا ہے کہ جس کے ذریعے سے کائنات کو روشنی دے رہے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی بل نہیں، کسی قسم کا کوئی پیمنٹ نہیں، کسی قسم کا کوئی اجرت اور مطالبہ نہیں۔ تو تین چیزیں اس کے اندر ہے سورج کے اندر۔ ایک یہ ہے کہ چاہے کوئی روشنی مانگے یا کوئی روشنی نہ مانگے اس کو ملے گی۔ کوئی اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے، روشن دان سے کیوں نہ ہو، لیکن روشنی پہنچے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک حرکت میں ہوتا ہے، مستقر اپنے مدار میں، اپنی منزل میں پھرتا رہتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی قسم کے کوئی پیمنٹ، اجرت، مزدوری کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ داعی کے اندر بھی یہ تین صفات ہونی چاہیے۔ اس امت کا ایک بہت تمغہ امتیاز، ترے امتیاز یہ ہے کہ یہ امت داعیانہ کردار کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ امت مسلمہ داعی ہے، باقی جو اقوام ہیں وہ سب مدعو ہیں۔ تو داعی کے اندر یہ تین صفات ہونے چاہیے جو سورج کے اندر ہے، کہ پہلی صفت داعی کے اندر یہ ہو کہ وہ ہر طلب اور بے طلب کو فائدہ پہنچائے، اپنی دعوت کے ذریعے سے اس کے دل کو روشن کر دے، پیغام ہدایت کا، روحانیت کا، انسانیت کا اور اخروی کامیابی کا یہ پیغام دعوت ہر ایک کو پہنچے، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو پہنچے، ایرے غیرے ہر ایک کو، اپنا ہو یا پرایا ہو، جیسے کہ سورج کی روشنی ہر ایک کو پہنچتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مستقل حرکت میں ہو، اپنے مدار میں، اپنی منزل میں، اپنے کام میں، اپنے مقصد میں، اپنے مشن میں وہ ایک حرکت میں رہے۔ اس کے لیے جمود، اس کے لیے تعطل اور اس کے لیے کسی ایک جگہ جم کے بیٹھ جانا یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ ایک اپنے مشن پہ حرکت میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا داعی کے اندر یہ ہے کہ وہ ان ساری محنتوں کے باوجود کسی قسم سے کوئی مطالبہ، کسی اجرت کا، مزدوری کا کوئی مطالبہ نہ کرے، بلکہ صرف یہ کہے جیسا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہتا، ان اجری الا علی اللہ، میری جو اجرت اور مزدوری ہے یہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ تو آدمی کو سورج کے ذریعے سے یہ سبق اور یہ نصیحت لینا چاہیے، یہ خاص طور پہ ہم اور آپ کے لیے ہے۔ ہم داعی قوم ہے، داعیانہ کردار کے ساتھ اپنے مشن میں، اپنی تحریک میں اور اپنی ذمہ داری اور مقاصد کے اندر زندہ قوم کی طرح ایک جینے والی ہے۔ تو یہ سورج ہمارے لیے ایک بہت بڑا نصیحت کا ذریعہ ہے۔ تو اذا الشمس کورت، کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، دوسری آیت اللہ نے فرمائی کہ جب ستارے بکھر جائیں گے، نجم کی جمع نجوم، ستارے، انقدر ینقدر، انقدار باب انفعال کے وزن پر، اس کے معنی بھی بے نور ہو جانا، ٹوٹ جانا، گر جانا، جب ستارے گر جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اور حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ ان کی تفسیر یہی ہے کہ سورج کو اور ستاروں کو اللہ تعالیٰ توڑ کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ بزار کی روایت بھی یہی ہے کہ سورج کو اللہ تعالیٰ سمندر میں پھینک دیں گے، اور ایسے ہی ستارے بھی ٹوٹ کر سمندر میں گر پڑیں گے، کہ جس کی وجہ سے سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، اور سارا جو سمندر ہوگا اس کا پانی گویا آگ کی شکل اختیار کرے گا۔ تو اذا النجوم انقدرت،
تو قیامت سے پہلے جو بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی وہ ہوگی کہ ان کا درد ستارے جو ہے بے نور ہو جائیں گے، ستارے بالکل توڑ کے بکھر جائیں گے۔ تیسری آیت ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ، جبل کی جمع جبال، پلورل ہے جبال، سیرت چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑ کے بارے میں ایک مشہور صفت یہ ہے کہ اس کے اندر استقلال ہوتا ہے، اس کے اندر مضبوطی، اس کے اندر جماؤ، اس کے اندر ٹکاؤ ہوتا ہے، وہ ایک جگہ ہی ہوتا ہے، حرکت نہیں کرتا۔ لیکن قیامت خیز جو زلزلہ ہوگا وہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، گویا پہاڑ بھی ریزہ بن کے حرکت کریں گے، گویا پہاڑوں جیسی وزنی اور بھاری مخلوق کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ جب سورج جیسی چیز ختم، ستارے جیسی مخلوق ختم، تو پہاڑ جیسی وزنی جو زمین کے اندر میخوں کی، کھیلوں کی شکل کے اندر جمی ہوئی ہے، والجبال اوتادا جس کو قرآن نے کہا، تو یہ جو ہوں گی یہ بھی اپنی جگہ سے جنبش اور حرکت کر لے گی، گویا ذرات کی طرح جو ہے پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ چوتھی آیت ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اذا کے معنی آتے ہیں جب، عشار، عشار اور عشرا اس کے معنی آتے ہیں 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی۔ عطلت، عطل یعطل، تعطیل کے معنی آتے ہیں چھوڑ دینا، جیسے اس لیے اردو کے اندر بولتے ہیں تعطیلات مل گئی کیا، تعطیلات کا مطلب بچوں کو چھوڑ دیا گیا، تو عطلت کے معنی چھوڑ دی جائیں گی۔ تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 10 ماہ کی حاملہ گابھن جو اونٹنی ہوتی ہے یہ عرب کے نزدیک بہت قیمتی شمار ہوتی تھی، چونکہ وہ ایک نفع کا ذریعہ بننے والی ہے۔ تو عرب جیسے ہی اونٹنی حاملہ ہو اور ان ماہ تک 10 مہینے تک پہنچتی تو اس کے پاس سے ہٹتے نہیں تھے، اسی کے دموں کے پاس پھرتے تھے، اسی کی خدمت کرتے تھے، اسی کی نگہداشت اور نگرانی کرتے تھے، تو گویا سارا وقت انہی اونٹنیوں کے پیچھے جو ہے بتاتے تھے، تو اتنی زیادہ ان کے پاس یہ محبوب تھی، بہت قیمتی بھی سمجھی جاتی تھی۔ تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ایسی گابھن اونٹنیاں 10 ماہ کی حاملہ جو اہل عرب کے نزدیک انتہائی محبوب، پسندیدہ اور اس کی نگہداشت اور نگرانی شب و روز کرنے والے، یہ بھی کیا ہوں گے، عطلت چھوڑ دی جائیں گے، یعنی ان کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، ایسا قیمتی سرمایہ بھی اب یہ توجہ کے قابل نہیں ہوگا، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی قیامت کا جو ہنگامہ اور قیامت کا جو زلزلہ اور قیامت کی جو بڑی تبدیلی ہوگی، ان تبدیلی کے اثرات ہر چیز پر پڑیں گے۔ تو جو چیزیں محبوب سمجھی جاتی ہیں، جس کے پیچھے آدمی مستقل پھرتا رہتا ہے، تو وہ چیزیں بھی آدمی سے کیا ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی۔ تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، 10 ماہ کی گابن اونٹنی عطلت چھوڑ دی جائے گی۔ پانچویں آیت ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشن کی جمع وحوش، اور جب جنگلی جانور حشرت جمع کیے جائیں گے، یعنی جتنے جنگلی جانور ہیں، جتنے درندے ہیں، یہ سب اکٹھا کیے جائیں گے، یعنی مفسرین نے فرمایا کہ گویا ان کا مر جانا ہی ان کا حشر ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اشارہ ہے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ سے کہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں وہ کبھی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان وحشی جانوروں کو بھی، اگر اس میں سے کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو ان کو بھی اکٹھا کیا جائے گا اس کے انصاف اور اس کی تلافی کے لیے۔ جیسا کہ سنتے ہیں کہ اگر کوئی سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری کو مارے تو اس کا بھی بدلہ چکایا جائے گا، تو ایسے ہی جنگلی جانور، درندے جو آپس میں رہتے ہیں جنگلات میں، یہ اگر کسی کو خود اپنے ہی جو ہے جنس پر
حملہ کر دیں، ظلم کر دیں، تو ان کو بھی اس ظلم کے بدلے اور تلافی کے لیے حشرت اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ تو وحوش کہتے ہیں وحشی جانور، جنگلی جانور۔ حشرہ، حشرہ یحشرو کے معنی آتے ہیں اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ تو ایسے وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ چھٹی آیت ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب یہ سارے جو واقعات ہوں گے، ان واقعات کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوں گی، ان تبدیلیوں کے ذریعے سے گویا اس بات کی علامت ہوگی کہ اب یہ چیز آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ یعنی گویا انسان جو ہے اب یہ سمجھے گا کہ جو دنیا جو اس کے لیے ہمیشہ سمجھ کے دھوکے میں تھا، اب یہ اس کے لیے ہمیشہ نہیں ہے بلکہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو اس کی جو تبدیلی ہوں گی اس میں یہ ہے کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، چھٹی جو آیت ہوگی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ بحر کی جمع بحار، اس سے پہلے کی صورت میں آیا تھا فجرت، اس میں آیا ہے سجرت۔ سجرہ یسجر، تسجیر کے معنی آتے ہیں بھڑکانا۔ تو گویا جو سمندر ہیں وہ سمندر گویا پانی کے آگ بنا دیے جائیں گے۔ اس لیے روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ جب سورج کو، ستاروں کو اسی میں گرا دیا جائے گا تو وہ سمندر آگ کی شکل اختیار کرے گا، گویا سارا سمندر آگ بن جائے گا۔ تو سمندروں کو بھڑکایا جائے گا اور اس کے اندر چاروں طرف سے آگ ہی آگ ہوگی۔ بعض ماہرین کی اور بعض محققین کی اسی بنیاد پر رائے ہے کہ جہنم اسی سمندروں کے نیچے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سمندر کو پھر اسی جہنم کی شکل کے اندر پیش کر دیں گے اور وہ آگ ہی آگ ہوگا۔ تو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اور پھر 7ویں آیت ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس، نفس ان کی جمع نفوس، حاضرین محشر، یعنی جو لوگ محشر میں حاضر ہوں گے ان کو نفوس کہہ رہے ہیں۔ جب جانیں، زوجت، جوڑے بنا دی جائیں گی۔ جانوں کا جوڑے بنا دینا، ایک تو تفسیر اس کی یہ ہے کہ جانوں کے اندر یعنی جسموں کے اندر روحوں کو ملا دیا جائے گا، اور دوسرا مفسرین نے اس کو ذکر کیا خاص طور پر کہ کل قیامت کے دن حاضرین محشر جو ہوں گے، جتنے محشر میں حاضر ہوں گے ان کے اللہ تعالیٰ جتھے، جماعتیں بنا دیں گے، یعنی ان کو جوڑے جوڑے بنا دیں گے۔ اور اس کی شکل کیا ہوگی؟ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں کہ حاضرین محشر کے اندر جو جس قسم کے اعمال والے لوگ ہوں گے ان اعمال والوں کو اکٹھا الگ الگ جماعتوں کی شکل میں، جتھوں کی شکل میں بنا دیا جائے گا۔ اب جیسے علماء ہوں گے ان کو ایک الگ، ان کا ایک الگ جتھا بنا دیا جائے گا، ان کی ایک الگ جماعت بنا دی جائے گی۔ جتنے زاہد اور زہاد ہوتے ہیں ان کی ایک الگ جماعت ہوگی، اور جتنے عابد ہوتے ہیں، عباد، عبادت گزار، ان کی ایک الگ بنا دی جائے گی، اور جتنے غازی اور مجاہد ہوتے ہیں کہ ان کا ایک الگ جتھا اور جماعت ہو جائے گی، اور جتنے صدقہ اور خیرات کرنے والے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ عنصر غالب ہوتا ہے صدقے اور خیرات کا کہ ان کی گویا جماعت الگ بنا دی جائے گی۔ تو نیک اعمال کرنے والوں میں جو جس عمل سے قریب ہوگا وہ ان ساروں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ نمازی ہوں گے ان کو ایک الگ، حاجی اور حجاج ہوں گے ان کو ایک الگ جتھے کی شکل بنا دی جائے گی۔ تو جتنے اعمال صالحہ ہیں ان نیک اعمال کرنے والوں میں جن عمل کا لوگوں کے اندر عنصر غالب ہوتا ہے ان سارے لوگوں کو اکٹھا ایک جماعت کی شکل بنا دی جائے گی، ایک جتھا بنا دیا جائے گا۔ یہ ہے اذا النفوس زوجت۔ ایسے ہی برے کام کرنے والے، کہ جتنے برے اعمال کرنے والے ہیں اس کے اندر بھی کئی قسم کی قسمیں ہیں۔
اب جیسے چوری کرنے والے، تو جتنے چوری کرنے والے چور ہوں گے ان کو ایک الگ جتھا بنا دیا جائے گا، اور جتنے جو ہے ڈاکیا ڈالنے والے ہوں گے ڈاکوؤں کو ایک الگ جتھا، اور جتنے زناکار فحاش قسم کے لوگ ہوں گے ان کو ایک الگ جتھے کی شکل بنا دی جائے گی۔ تو جس قسم کی برائیاں، جیسے کوئی بے نمازی ہے تو ان بے نمازیوں کا الگ جتھا بنا دیا جائے گا، اور حدیث اس کے اوپر شاہد بھی ہے کہ جیسا کہ صاف طریقے سے ہے کہ جو آدمی نماز چھوڑتا ہوگا اس کا حشر کل قیامت کے دن ہارون، اس کا حشر جو ہے حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو گویا ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کا حشر کر دیا جائے گا۔ تو جو آدمی جس کے ساتھ ہوتا ہے، جس عنصر والا ہوتا ہے، چاہے نیکی کے اعتبار سے ہو چاہے برائی کے اعتبار سے ہو، وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اس لیے دنیا کی زندگی کے اندر آدمی کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر نیکی کا عنصر غالب ہو، اعمال صالحہ کا عنصر غالب ہو، اور جتنی نیکیاں غالب ہوں گی، اور نیکیوں کے اندر بھی جو نیکی سب سے زیادہ کی جائیں گی اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہماری کیا ہوں گی، شرکت ہوگی، ان کے ساتھ ہماری حاضری ہوگی۔ تو آدمی نیکیوں کے اندر بھی، اب جیسے تہجد گزار لوگ ہیں، ان تہجد گزار لوگوں کا ایک الگ جتھا ہوگا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جیسا کہ خود اللہ نے فرمایا بعض لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کے اندر، وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے اللہ سے معافی چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کے اندر اس قسم کی طبیعت اور مزاج اور عنصر غالب ہوگا، تہجد گزار، شب بیدار، ایسے لوگوں کو الگ جتھا بنا دیا جائے۔ ایسے دعات اور داعیوں کی جماعت ہوگی، ان کو ایک الگ جتھا بنا دیا جائے گا۔ تو آدمی دنیا کے اندر اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے نیکیوں کا عنصر اپنے اندر غالب کرے گا تو کل قیامت کے دن ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بہت اہم پوائنٹ کی طرف، بہت اہم سبق کی طرف ہمیں جو ہے ٹرن کرنا چاہتی ہے، ہمیں متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ دنیا کی زندگی تمہاری کیسی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ عنصر غالب ہے مال کے ہٹس کا، ساز و سامان کے ہٹس کا، زر زیورات کے ہٹس کا، دنیاوی فیشنیبل زندگی گزارنے کا، تو ایسے ہی لوگوں کا جیسے چونکہ آدمی زندگی گزارتا ہے ویسے ہی مرے گا، اور جیسے مرے گا ویسے اٹھایا جائے گا۔ تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، کہ جیسے تم زندگی گزارتے ہو ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے حشر کے اندر۔ تو ان چیزوں سے دنیاوی حرص و طمع، دنیاوی جاہ اور دنیاوی زر زیورات اور دنیاوی ان چیزوں سے آدمی صرف نظر کر کے ضروریات کی حد تک خریدنے میں، شاپنگ کرنے میں، تفریح کرنے میں شریعت نے منع نہیں کیا کہ آدمی ضرورت کی حد تک، اپنی طبیعت اور مزاج کے حد تک اچھا لباس پہنے، سیر و تفریح کرے، اور خوشنما، خوش و خرم زندگی گزارے، بشاشت والی طبیعت ہو، صحت اور مزاج ٹھیک ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے آدمی عبادت اور دین و تلاوت کے اندر اس کو ایک حلاوت محسوس ہو، ایک سوئی حاصل ہو۔ یہ تو شریعت بھی چاہتی، لیکن اس سے آگے بڑھ کے جس میں آدمی خدا سے غافل ہو جائے، اللہ کے احکام سے دور ہو جائے، انانیت والی زندگی گزارے، اپنی من کی چاہتوں اور مرضیات پر آدمی زندگی گزارے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس کو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا کہ جس کی خواہش خود اس کا خدا بنی ہوئی ہے، اپنے خواہش پہ چلنے والا، اپنے موڈ پہ چلنے والا، اپنی طبیعت کا فالو کرنے والا، کہ جس کو اللہ اللہ کے رسول کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو ایسوں کی جو زندگی ہوتی ہے پھر اس کے لیے خود نقصان دہ ہوتی ہے، اس کے لیے خیر کے بجائے وبال کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ آیت کریمہ یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اچھی چیزوں کا عنصر، نیکیوں کے اندر بھی خیر اور کثرت اور حسن عمل کا مزاج اور طبیعت ہم میں غالب ہو تو یہ چیزیں ہمارے لیے موت اور آخرت اور حشر کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔
اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کے بعد وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. موعودہ، وعدہ یعیدو کے معنی آتے ہیں زندہ دفن کرنا، چونکہ زمانے جاہلیت کے اندر عرب کا مزاج تھا، داماد اور دامادی ان کے لیے ایک عار سمجھی جاتی تھی. تو بچیوں کو جیسے ہی تھوڑا سا شعور آتا تو اس کو گڑا کھود کر دفن کر دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا تھا. اور دفن کرنے والے کوئی غیر نہیں ہوتے تھے، خود اس کے اپنے باپ، اس کے اپنے چچا، اس کے اپنے لوگ ہوتے تھے. تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ تو ایسی بچیوں کو کہ جن کو زندہ دفن کر دیا گیا، سئلت ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس گناہ کی وجہ سے تم کو یہ قتل کیا گیا، یعنی آخر تمہارا گناہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، منو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا. تو یہ کل قیامت میں ایسی بچیوں سے بھی پوچھا جائے گا. اب ایک سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنی اہم چیز کیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں زمانے جاہلیت کی، کہ ایسی بچیوں کو جس کو زندہ دفن کر دیا گیا، زمین میں گاڑ دیا گیا، ان سے پوچھا جائے گا. تو اتنی اہمیت کی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو ذکر کیا. تو علماء نے فرمایا کہ ہاں بہت اہمیت کی چیز ہے. دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے خلاف مقدمہ لڑنے والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے. لیکن یہ جو بچیاں کہ جن کو پروان چڑھتے چڑھتے منو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا ہے، دفن کر دیا گیا، اور کرنے والے خود اس کے ماں باپ ہیں، تو آخر ان بچیوں کی طرف سے مقدمہ لڑے گا کون کل قیامت کے دن؟ اس لیے کہ ماں باپ خود انہوں نے یہ کام کیا ہے. اگر ان بچیوں پہ کوئی اور ظلم کرتا تو ماں باپ اس کے خلاف کھڑے تھے، لیکن جب ماں باپ نے خود کیا ہے تو ایسی صورت میں کون ان کی طرف سے مقدمہ دائر کرنے والا اللہ کی عدالت میں؟ تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے ان بچیوں کی طرف سے اس مقدمے کو دائر کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ کس گناہ کی وجہ سے تم کو یہ سزا دی گئی. تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ مفعول کا صیغہ ہے کہ جب اس کو دفن کر دیا گیا تو ایسی بچیوں سے سئلت پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ کس گناہ کی وجہ سے، قُتِلَتْ قتل کر دیا گیا. اس لیے علماء نے اسی آیت کے ذیل میں مسئلہ لکھا ہے کہ جب